اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ اس حدیث میں اس بات کو بیان فرمایا کہ شب قدر کب آتی ہے۔ لیلۃ القدر اس شب کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندوں کے رزق، ان کی زندگی اور موت اور وہ واقعات اور امور جو پورے سال رونما ہونے ہوتے ہیں وہ اسی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس رات کے عظیم القدر ہونے کی وجہ سے اس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ اس رات کے تعین میں بہت زیادہ اقوال ہیں۔ اکثر احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مقدس رات رمضان کے مبارک ماہ میں آتی ہے، خصوصاً رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی رات، اور بالخصوص 27ویں شب لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی سعادت خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہوئی ہے تاکہ اس امت کے لوگ اپنی چھوٹی عمروں کے باوجود بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ چنانچہ اس بارے میں ایک روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمروں کی زیادتی کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا کہ میری امت کے لوگ اپنی ان چھوٹی عمروں میں ان لوگوں کی طرح زیادہ نیک کام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو لیلۃ القدر کی عظیم سعادت عطا فرمائی جو 1000 مہینہ سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو ابن ابی حاتم سے منقول ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور ایک لمحہ بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی، جس پر صحابہ نے تعجب کیا اور وہ متمنی ہوئے کہ کاش ہماری بھی اتنی ہی عمریں ہوتی کہ ہم بھی اتنی طویل مدت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پوری صورت پڑھی، جس کے ذریعے سے یہ عظیم بشارت عطا فرمائی گئی کہ لیلۃ القدر جو آپ کو اور آپ کی امت کو عطا فرمائی گئی ہے یہ اس چیز سے بہتر ہے جس کے لیے آپ اور آپ کی امت متعجب ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کی خاص جو رحمت ہے اور رحمت کی تجلی ہے وہ آسمان دنیا پر غروب آفتاب کے وقت سے صبح تک ہوتی رہتی ہے، اور اس رات میں ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور صلحاء اور عابدین سے ملاقات کرتے ہیں۔ شریعت نے واضح طور پر کسی شب کو متعین کر کے یہ نہیں بتایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ فلاں شب ہے۔ البتہ بعض علماء جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی کچھ علامتیں ہیں جو احادیث سے منقول ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس رات کے تعین کے سلسلے میں ان چیزوں کا دیکھنا شرط نہیں، کیونکہ اکثر لوگ اس مقدس رات کو پا لیتے ہیں مگر وہ علامات جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ بہرحال سب سے بڑی علامت تو یہی ہے کہ اس مقدس رات میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر و اذکار کی توفیق حاصل ہو جائے تو انسان جانے کہ یہ اسے عظیم سعادت حاصل ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کے اپنے احکامات کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔